नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा गिलानी, वेलकमिंग यू टू कहानी पाकिस्तानी का ब्रांड न्यू एपिसोड। वेलकम टू कैलिफोर्निया में डिस्कांसो गार्डन्स, जो कैलिफोर्निया में एक 160 एकड़ बोटेनिकल गार्डन है और म्यूजियम ऑफ लिविंग कलेक्शंस। दुनिया भर में फैले पाकिस्तानी हर फील्ड में किरदार अदा कर रहे हैं, उन अनोखी फील्ड्स में भी जिनमें किसी पाकिस्तानी की मौजूदगी आपको हैरान कर दे। वो फील्ड्स कौन सी हैं और उनमें काम करने वाले पाकिस्तानी कौन हैं? उनकी इन अनोखी फील्ड्स में कामयाबी का राज क्या है? अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में 1950s और 60s में पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद आकर आबाद हुई और आज इन कामयाब पाकिस्तानी फैमिलीज का अमेरिकी मुआशरे में एक प्रोमिनेंट मकाम है। आज का शो इसी के नाम। हम इस शो को किक ऑफ करते हैं फॉन्टेना नामी शहर में एक इनक्रेडिबली यूनिक कहानी से। पाकिस्तान में पैदा होने वाले फरीद खान की कहानी में बोर्डिंग स्कूल, एयरप्लेन फ्लाइंग, गिटार प्लेइंग, ट्रक ड्राइविंग, यूएस ट्रैवल और थोड़ी सी होम डेकोरेटिंग कैसे फिट होते हैं एक बहुत ही एडवेंचरस लाइफ के जरिए। चेक दिस आउट। Mr. Fareed Khan, जी, thank you for having us. my pleasure. What a place! ये आपने खुद ही डेकोरेट किया। I understand कि आप originally एक इंटीरियर डेकोरेटर होना चाहते थे, right? मेरी कोशिश थी, लेकिन म्यूजिक मेरी पहली मोहब्बत थी। मेरे लिए इसमें ज्यादा कशिश थी। ये मेरा पहला मशगला था। How did you end up doing what you're doing now? well, I love the outdoors. मुझे बाहर घूमना फिरना पसंद है और इससे मुझे मुल्क भर में सफर का मौका मिलता है। मैं इस वक्त जो मुलाजमत कर रहा हूँ वो असल में सफर करना है जिसकी मुझे तनख्वाह मिलती है। मेरे मुल्क भर में बहुत से दोस्त हैं और मैं इस दौरान सफर इन दोस्तों से मिलता हूँ जिन्हें देखे अरसा हो चुका होता है। तो इससे पहले you were actually a guitarist / rock star. You're still a guitarist. I'm still a guitarist. I'm still a musician, if you will. Yes, from Pakistan से I think I'm from the. मैं अब भी एक गिटारिस्ट हूँ। मैं अब भी म्यूजिक बजाता हूँ। मैं 17 साल की उम्र से जब मैं पाकिस्तान में था गिटार के सहर में गिरफ्तार हो गया था। अमेरिका में आना और एक गिटार स्टार बनना मेरा ख्वाब था। मैंने कुछ अरसा इसके लिए कोशिश की, कुछ टूर्स भी किए, मैंने कुछ बैंड भी बनाए। तो थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं। आप पाकिस्तान में पैदा हुए थे, राइट? जी, कराची में। अच्छा, तो यहाँ कब आए थे? How old? मैं इधर आया हूँ 84 में। Okay. So you're not going to give away your age and tell us what age you were. Well, it's true. एक खातून से इसकी उम्र पूछना ज्यादती की बात है। जब मैं यहाँ आया तो मेरा ख्याल है कि मैं 18 साल का था। इस बात को बहुत अरसा हो चुका है। So what happened then when you first got to the United States? तो मेरा ख्याल है कि बहुत कुछ हुआ था। मैंने अपनी शुरुआत कहाँ से की? I've got time. Actually, I did my flying also. So I'm also a certified pilot. So I have my private license. So actually, I was pursuing that. असल में मैंने यहाँ आकर हवाबाजी शुरू की और मैंने पायलट के तौर पर बहुत फ्लाइंग की। मेरे पास प्राइवेट फ्लाइंग लाइसेंस है। मैं रियासत लुजियाना के शहर न्यू ऑरलीन्स आया था और वहाँ एक कॉलेज में दाखिला लिया। मैं फ्लाइंग के लिए कोशिश कर रहा था और इसके साथ साथ म्यूजिक भी कर रहा था क्योंकि म्यूजिक मेरी पहली मोहब्बत थी और मैं हकीकतन म्यूजिक करना चाहता था। मैं अब भी म्यूजिक बजाता हूँ कि पहले फ्लाइंग करनी है और फिर म्यूजिक। You are glossing over some of the really cool stuff you did in your music career, by the way. You played with some big names. You played some big places. जी. You've done some music videos. Yes. First band इधर in California. It was called Kashmir. हमने अपनी कुछ वीडियोस भी बनाई और गालबन 91 में हमने अपनी एल्बम रिलीज की थी। Okay. नया दौर के नाम से, and we had videos जो कि MTV Asia, I believe, they were playing on there. नया दौर के नाम से इन वीडियोस को मेरा ख्याल है कि MTV एशिया वाले दिखा रहे हैं। हमने जुनून के लिए भी काम किया। हमारा अगला बैंड Y2K था और हमने पूरे अमेरिका का दौरा किया। तो आप जो प्रोफेशनल ट्रक ड्राइविंग करते हैं, जी, वो इट्स द वे दैट यू डू इट, I think it's very different from जो लोग सोचते हैं जब वो when they hear about truck driving. जी. For you treat it like an adventure. It is. First and foremost, you have to love what you're doing. Otherwise, you'll get burnt out. ट्रक ड्राइविंग मेरे लिए एक एडवेंचर है। सबसे पहली बात तो यह है कि आप जो काम करते हैं आपको इसे पसंद करना चाहिए, वरना आप उकता जाते हैं। ट्रक ड्राइविंग असल में मेरे लिए एक तरह की आज़ादी है। बजाय इसके कि आप छोटे से कमरे में सुबह 9 से 5 बजे तक बैठे रहें, भले आपको इसका कितना ही मुआवजा क्यों ना मिले, मैं नहीं करूंगा। इस मुलाजमत से मुझे सफर करने का मौका मिला।
مجھے کیمپنگ اور کایاکنگ کرنا اور پہاڑوں پر چڑھنا پسند ہے. اس کام میں میرے لیے آزادی ہے. میں نے ایک مالک کے طور پر ٹرک چلانا شروع کیا, جس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے افسر خود سے ہیں. آپ اپنے لیے وقت کا تعین خود کر سکتے ہیں. آپ خود یہ طے کرتے ہیں کہ آپ کو کتنے وقت کے لیے ٹرک چلانا ہے, اور آپ جتنا وقت چاہے اپنے گھر ٹھہر سکتے ہیں. اس کا انحصار اس چیز پر ہے کہ آپ کے پاس بینک میں کتنی رقم موجود ہے. یہ بہت اچھا پروفیشن ہے. Your job, you're not like, oh, I have to go to work. What time is it? So it's not that at all. I actually look forward to driving and going out and exploring, the whole of the country. It's beautiful. Because you take stops along the way and Yes. you do things like rock climbing. If I have time. اگر مجھے راستے میں وقت ملتا ہے تو میں یہ کرتا ہوں. اگر مجھے کوئی اچھا منظر دکھائی دیتا ہے تو میں بہت سی تصویریں اتارتا ہوں اور ویڈیوز بناتا ہوں اور سیلفیز لیتا ہوں. And the best part is I'm getting paid for it. Yeah, How that's cool. amazing. Yes, it is. آپ کی سب سے لمبی ڈرائیو کیا تھی؟ سب سے لمبی ڈرائیو ہماری ہوتی ہے from California to Maine. How many miles is that? Oh my God, it's probably you're looking at about 3,700 miles. Wow. One way. So how long did it take? Usually ہمارا جو ٹائم فریم ہے ادھر پہنچنے کا 4-5 دن کے اندر. Because we have to take breaks, like you were saying. We have to. راستے میں ہمیں بریک لینے پڑتے ہیں. ہمیں قانونی طور پر رکنا پڑتا ہے, اس لیے ہم مسلسل ٹرک نہیں چلا سکتے. یہ سب کچھ اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ آپ محفوظ طریقے سے ٹرک چلا سکیں. 80,000 پاؤنڈ وزنی ٹرک کو ایک مہلک ہتھیار کے طور پر دیکھا جاتا ہے. اس انڈسٹری میں پاکستانیز کتنے ہیں؟ کیونکہ ہم کم سنتے ہیں. پاکستانی بہت کم ہے. میرے خیال مجھے 5 سال ہو گئے چلاتے ہوئے. اس میں میرے خیال مشکل سے مجھے 10 یا 12 ملے. How much do you enjoy what you do? Oh, I love it. I gotta go. ایسی جگہ سے گزرتا ہوں کہ it's just hard to imagine. آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ امریکہ میں ایسی جگہ بھی ہیں. جب میں کسی ٹرپ پر جاتا ہوں تو مجھے وہاں نئی اور خوبصورت اور حیران کن چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں. How long do you plan on continuing along this path? اس میں کہ ٹرکنگ کا ٹرک چلانے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس میں ریٹائرمنٹ کی کوئی عمر نہیں, اور آپ جب تک جسمانی لحاظ سے فٹ ہیں آپ اسے جاری رکھ سکتے ہیں. میرا ارادہ ہے کہ میں مزید 4-5 سال یہ کام کروں, اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. We'll see what happens. We'll see what happens. But the music will be there forever. Music always there. It's still playing in my head while I'm talking to you. میوزک ہمیشہ باقی رہے ہیں. میں اس وقت سے جب سے آپ سے بات کر رہا ہوں میرے ذہن میں میوزک گونج رہا ہے. میں اس وقت بھی ایک گانے کے بارے میں سوچ رہا تھا. آپ میوزک کو مجھ سے الگ نہیں کر سکتے. یہ میرے خون میں شامل ہے. میوزک میری فطرت کا حصہ ہے. شاید مجھے اپنے گٹاروں کے ساتھ دفن کیا جائے گا. At the end of the day, what makes you look back on your day and think that today was a really good day? Actually, today is a good day too. ویسے تو آج بھی ایک اچھا دن ہے. جہاں تک میرا تعلق ہے تو مجھے کسی چیز کا پچھتاوا نہیں ہے. میرے لیے ہر دن ایک نیا دن ہوتا ہے اور ایک نیا آغاز ہوتا ہے, اور میں زندگی کا بھرپور لطف اٹھانا چاہتا ہوں. Thank you so much for your time. You're welcome. My pleasure. اب دیکھتے ہیں کہ یہاں کے رہنے والے ایک پاکستانی نے ہالی ووڈ سیلیبریٹیز اور ہائی اینڈ کلائنٹس کے گھروں میں پاکستان کے رنگ کیسے اور کس رنگ میں پہنچائے. We'll be right back. اب ایک ایسے بزنس کی کہانی جس کے فاؤنڈر اور مالک ہی پاکستانی نہیں بلکہ اس کی پہچان اور کامیابی کی وجہ بھی پاکستان ہے. یہ کہانی ہے عدیل ملک کی, جنہوں نے 15 سال پہلے شروع کیے جانے والے اپنے ہینڈ میڈ ان پاکستانی رگز کے بزنس کے ذریعے ہالی ووڈ اور امریکی سوسائٹی کی دوسری ایلیٹ کلاس کو پاکستانی آرٹ فارم سے انٹروڈیوس کروایا. دیکھیے ہماری اس کہانی کے ذریعے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شکریہ کہ آپ نے ہمیں اتنے خوبصورت ہمارا رگز کے شو روم میں بلایا. واٹس انٹرسٹنگ از آپ شروع سے رگز میں انٹرسٹڈ نہیں تھے, تو آپ یہاں تک کیسے پہنچے؟ اصل میں امریکہ پڑھنے کے لیے آیا تھا. میرے والد صاحب چاہتے تھے کہ میں انجینئر بنوں, تو لیکن مجھے نئی آزادی ملی پاکستان سے جب آیا. تو کچھ عرصہ میں گیا, کالج میں نے کیا, لیکن میں نے سوچا کہ ساتھ میں مجھے کچھ ایسا بھی کرنا چاہیے کہ میں تھوڑا جلدی سکسیسفل ہو سکوں. شارٹ کٹ. I got a job offer and it was a small مجھے ایک ملازمت کی پیشکش ہوئی. وہ ایک چھوٹی سی کمپنی تھی. میں نے وہاں کام کرنا شروع کر دیا اور ان کا کاروبار کچھ زیادہ اچھا نہیں جا رہا تھا, اور میں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ ان کا بزنس اچھا کیوں نہیں چل رہا ہے. میں نے علاقے کے دوسرے کاروباروں کے متعلق معلومات اکٹھی کرنی شروع کر دی.
اور ایک مجھے پتا چلا کہ اس طرح سے ایک بزنس ہے, اور میں گیا وہاں پہ صرف دیکھنے کے لیے کہ ان کے پاس کس قسم کے رگز ہیں. اینڈ دا گائے ایسکڈ می کہ آپ کہاں سے ہیں, میں بتایا پاکستان سے ہوں, اور ہی اینڈڈ اپ آفرنگ می اے جاب اینڈ آئی اسٹارٹ ورکنگ فار ہیم. اور 10 سال کے بعد پھر میں پاکستان گیا اپنے پیرنٹس سے ملنے کے لیے. You know, I had no intention of buying rugs when I went to see my parents. میرے والد صاحب نے مجھے کہا کہ چونکہ تم رگز کے بارے میں اچھا جانتے ہو تو let's just go and meet few manufacturers. کیونکہ اس زمانے میں بھی پاکستان سے جو رگز آ رہے تھے وہ دنیا میں one of the best consider کیے جاتے تھے. So he put a small shipment together for me, and I remember actually that shipment was for like $6,000. اور جیسے ہی میں وہ شپمنٹ یہاں پہ لے کے آیا تو جس آدمی کے لیے میں کام کرتا تھا اسے پتہ چلا کہ میں شپمنٹ لے کے آیا, میں نے اسے بتایا, تو اس نے اس ڈر سے میرے سے ساری شپمنٹ بہت اچھے پروفٹ میں خرید لی کہ میں کسی اور کو نہ بیچنے چلا جاؤں, کسی اور رگ اسٹور کو نہ بیچنے چلا جاؤں. Then I got the taste of the money. Actually, I had a lot of fun in selecting rugs. The whole process, it just touched me. And I felt like I should do it again. تو پھر میں اس بار 6 مہینے کے بعد پاکستان گیا, and this time I had twice of the more money. تو میں نے ڈیسائڈ کیا کہ اب مجھے پراپرلی اس کام کو پراپرلی کرنا چاہیے. تو میں پاکستان میں جتنے بھی اچھے مینوفیکچررز تھے میں ان کے پاس گیا, جا کے ان کی پروڈکٹ دیکھی, اور اس کے بعد پھر میں نے 3 کمپنیاں سلیکٹ کی جن کی بہت خوبصورت پروڈکٹ تھی. تو پھر میں مرچنڈائز لے کے آیا, اور جب میں مرچنڈائز لے کے آیا تو میرا باس ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. اٹ واز اے مچ بگر شپمنٹ, اور تو وہ ساری خرید بھی نہیں سکتا تھا میرے سے. تو میں نے اس وقت جو ہے نا ہول سیل کام شروع کیا. جی ہاں. اس کے بعد میرے پاس کوئی جگہ نہیں تھی مرچنڈائز کو ڈسپلے کرنے کے لیے. تو ایک مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی, میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں کوئی ویئر ہاؤس لیتا, اور پلس میں ابھی اپنے جو بزنس تھا اس بزنس کو میں مینیج بھی کر رہا تھا. تو میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں اپنے گراج کو میں شو روم بنا دوں, اور اس سے جو ہے میں وہاں پہ اپنے ہول سیل کلائنٹس وہاں پہ لے کے آ سکتا ہوں, کیونکہ میرے ہول سیل کلائنٹس جو تھے وہ میرے کرنٹ بزنس سے کنٹراڈکٹ نہیں کرتے تھے. کہ you attracted your first major high-end client to a garage, correct? اس کے بارے میں بتائیے. It's actually a very funny story. اور ہمارے علاقے کے اندر ایک بہت ہی مشہور انٹیریئر ڈیزائنر تھیں جو کہ ہیڈ آف دا ASID بھی تھیں, لیکن عمومی طور پہ لوگ انہیں اپروچ کرتے ہوئے تھوڑا ہچکچاتے تھے. مجھے چونکہ رقص کے بارے میں کافی حد تک میں سیکھ چکا تھا اس وقت تک, تو میں نے انہیں اپروچ کیا, اور انہوں نے مجھے کچھ فلور پلانس دکھائے اور کچھ فیبرکس دکھائے. تو میں نے انہیں بتایا کہ جو چیزیں آپ دیکھ رہی ہیں یہ اس کے لیے بہترین آپشن ہو سکتا ہے. اور انہیں میرے آپشنس بہت پسند آئے. انہیں لگا کہ اس بندے کو کچھ تھوڑا بہت پتہ ہے, تو انہوں نے کہا کہ میں آج آ سکتی ہوں آپ کی ویئر ہاؤس پہ. تو میں نے میں تھوڑا سا ہچکچا بھی رہا تھا, بیکاز میں تو ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ میں رگز جو ہے وہ ان کے عمومی طور پہ کیا ہم لوگ کرتے ہیں کہ جب ہمارے ڈیزائنرز رگز کو سلیکٹ کرتے ہیں تو ہم رگز کلائنٹ کے گھر لے جاتے ہیں اور وہاں پہ بچھا کے انہیں دکھاتے ہیں. تو میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ وہ مجھے کہیں گی ٹھیک ہے آپ فلان رگز جو ہیں ادھر لے آئیں, اور لیکن انہوں نے کہا کہ میں آ کے پہلے دیکھنا چاہتی ہوں. تو میں انہیں اپنے گراج میں لے گیا. جب انہوں نے دیکھا کہ مطلب یہ گراج ہے تو تھوڑی سی وہ ذرا ڈسپوائنٹ سی ہوئی, لیکن جیسے ہی گراج کا دروازہ کھلا تو ہم نے رگز وغیرہ جو ہے وہ دیوار پہ ڈسپلے کیے ہوئے تھے, پراپر لائٹنگ تھی, اچھا فلور تھا, اور رگز ور لکنگ بیوٹیفل. تو انہوں نے جیسے دیکھے رگز تو فیسنیٹ ہوئی, تو اندر آ گئی. اب تھوڑا سا مسئلہ یہ تھا کہ لائٹ بہت زیادہ اندر آ رہی تھی, اور اس لائٹ میں آپ رگز کے ٹرو کلرز نہیں دیکھ سکتے. تو ہمیں گراج کے دروازے کو بند کرنا پڑا. تو جیسے ہم نے بند کیا ہے, بہت گرمی تھی, اوپر سے لائٹس آن تھی, تو اٹ بیکیم ویری ہارڈ. اور وہ عمومی طور پہ وہ اس قسم کی ڈیزائنر تھیں کہ ان سے اپوائنٹمنٹ لینے کے لیے پیپل ہیڈ ٹو ویٹ. اینڈ اللہ کا شکر ہے کہ میرے لیے آسانی تھی, اور وہ اللہ کی طرف سے سب کچھ ہوا. تو اتنی گرمی ہو گئی کہ انہوں نے ریکویسٹ کی کہ آپ پنکھا چلا سکتے ہیں. I had to go inside my home, bring a fan, put it out there. لیکن اس وقت وہ میری تیسری شپمنٹ تھی,
पाकिस्तान से, उसमें सारे रक्स पाकिस्तान से थे। और जब हमने उन्हें रक्स दिखाने शुरू किए तो शी वाज इन लव विद दैट। इसमें पाकिस्तान में मेन 2 किस्म के रक्स बनते हैं। एक जो पाकिस्तानी लोग बनाते हैं और एक वो है जो कि अफ़गानिस्तान से, जो हमारे अफ़गान भाई बहुत सालों से पाकिस्तान में रह रहे हैं, उनकी ये स्पेशलिटी थी। लेकिन वो लोग रग्स बनाते थे अपने स्टाइल में, अफ़गान स्टाइल में, लेकिन उनकी वीविंग टेक्निक जो है वो बहुत खूबसूरत है, उसका जो टेक्सचर आता है वो बहुत खूबसूरत है। तो उन्होंने कुछ रग्स बनाए पाकिस्तान के स्टाइल में, तो वो एक डिफरेंट प्रोडक्ट बन गई, एक बहुत ही खूबसूरत प्रोडक्ट बन गई। वो ऐसे लगता है कि जैसे नए रग्स हैं, वो बनाते नए रग्स हैं लेकिन लगते ऐसे हैं जैसे कि 100 साल पुराने हो। रग तकरीबन एक किस्म का हर चीज़ इसके अंदर नेचुरल होती है। वो जो मटेरियल जो इसके अंदर यूज़ होता है, ज़्यादातर रग्स जो पाकिस्तान से आते हैं वो वूल है, और वूल जब तैयार की जाती है तो वो भी उसको हाथ से स्पिन किया जाता है। ज़्यादातर वूल दुनिया में जो आजकल यूज़ होती है उसको मशीन से स्पिन किया जाता है, लेकिन हाथ की वूल अमूमी तौर पे घरों में औरतें हाथ से उसको, जिस तरह से चरखा बुनती होती थी, उस तरह से हाथ से वूल को स्पिन करती हैं। 9x12 साइज़ का रग है, अगर एक आदमी उसको बना रहा है तो उसको बनाने में तकरीबन 8 से 9 महीने लग सकते हैं। जी हाँ, और उसके बाद उसका फिनिशिंग प्रोसेस जो है वो भी तकरीबन 1.5 से 2 महीने लगते हैं उसके अंदर। तो एक रग को प्रॉपर्ली बनने में अगर एक इंसान बना रहा हो तकरीबन 1 साल लगता है। कितनी फख्र की बात है। वैसे अब मैं रग्स के बारे में इतना जान चुकी हूँ, आई थिंक आई बिकम अ रग स्नब। अब एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, लेकिन फर्स्ट उमर जो है वो पाकिस्तान से ज़रा बड़ी है थोड़ी सी, तो मैं पाकिस्तान बनने से पहले का शख्स हूँ। क्या आप जानते हैं कि बकिंगहम पैलेस के तारीखी शैंडिलियर्स को एक नई जिंदगी देने में एक पाकिस्तानी का हाथ है? ये ऑनर हासिल है एक पाकिस्तानी अमेरिकन परवेज लोधी को, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स के बानी और सीईओ हैं। मिस्टर लोधी एलईडी लाइट बल्ब और एलईडी लाइटिंग प्रोडक्ट के सबसे पहले क्रिएटर्स में से एक समझे जाते हैं, और आज इस फील्ड में उनकी खिदमत का आलमी सतह पर एतराफ़ किया जाता है। बट वेट, देयर इज मोर। मिस्टर लोधी इस टेक्नोलॉजी के जरिए पाकिस्तान के दूर दराज देहात में बिजली पहुंचाने के लिए भी काम करते आ रहे हैं। आइए चलते हैं टू द इलेक्ट्रॉनिक्स हेडक्वार्टर्स इन टोरेंस, कैलिफोर्निया। इलेक्ट्रॉनिक्स एक अमेरिकन ड्रीम है जो कि 33 साल पहले शुरू की थी मैंने और मेरी बेगम ने अपने घर में, यहाँ से 1.5 मील दूर गराज में। दैट्स हाउ, इसी तरह से अमेरिकन ड्रीम्स बहुत से शुरू हुए हैं पहले। तो एलईडी ट्रॉनिक्स में आप प्राइमरीली एलईडी लाइटिंग प्रोवाइड करते हैं ना? जी, हम लोग 33 साल पहले से अमेरिका की जो सारी इंडस्ट्रीज़ हैं बड़ी बड़ी, उनकी ज़रूरियात के मुताबिक पुराने जनरेशन की लाइटों को नए जनरेशन के एलईडी बल्ब में कन्वर्ट करने में डिज़ाइन करते रहे हम लोग। 33 साल में तकरीबन 12 या 13 हज़ार फ़र्क किस्म के बल्ब बना चुके हैं हम लोग, एलईडीज़, लाइट इमिटिंग डायोड। एक्चुअली जो सबसे पहले दुनिया का जो सबसे छोटा एलईडी बल्ब मैंने पैकेज किया था सन 72 में किया था। आप पाकिस्तान में कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? मैं कराची से हूँ। मेरी उम्र जो है वो पाकिस्तान से ज़रा बड़ी है थोड़ी सी, तो मैं पाकिस्तान बनने से पहले का शख्स। अच्छा, आप अमेरिका कब आए और किसकी तलाश में आए थे? मैं सन 67 में आया, 67। मेरे बड़े भाई मुझसे 7 साल पहले यहाँ आए थे, तो उन्होंने फिर 67 में मुझे सजेस्ट किया कि अपनी तालीम को वहाँ पाकिस्तान में जो तालीम हासिल की थी उसको आगे बढ़ाने के लिए यहाँ आओ। अब आप माशाल्लाह, यू आर द ओनर ऑफ अ $multi-million बिजनेस, तो आपका सफ़र कैसा रहा? ये सफ़र बहुत ही ज़बरदस्त है। मेरा ख्याल है कि बहुत कम लोगों को इतना ज़बरदस्त सफ़र करने के मौके मिलते हैं। एक तो पैशंस मुझे अपने काम करने का,
چیزیں بنانے کا. دوسرا میرا پیشن تھا کہ پاکستان کے لیے میں کتنا زیادہ سے زیادہ کر سکتا ہوں, اور تیسرا پیشن میرا ہے غربت کو ہٹانے کا. تو ان تینوں پیشنز میں کچھ نہ کچھ ایسا رہا کہ یہ کام بہت ہی تیزی سے آگے بڑھتا چلا گیا. آپ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یو ہیو اے ویری انٹرسٹنگ لائف اسٹوری. واک می تھرو یور جرنی. انجینئر جو ہوتے ہیں وہ ایک ایسی ذات ہوتی ہے, انجینئرز جو ہوتے ہیں تو وہ ہمیشہ مسئلے دور کرنے میں لگے رہتے ہیں یا ٹوٹی ہوئی چیزوں کو جوڑنے میں لگے رہتے ہیں. مجھ میں یہ تھا کہ مجھے ہر وقت بے چینی تھی کہ میں کیسا ایسا کام کروں جس سے کہ کوئی نئی چیز بنے. الیکٹرانکس کو شروع کرنا. میری بیگم کراچی سے ہیں, شی از بورن ان کراچی سے ہیں, اور ہم دونوں نے مل کے ایک قدم لیا اور بڑے طریقے سے کیا, اور اس میں بھی ہے کہ کبھی بھٹکے نہیں اس چیز میں. تو یہ بات صاف ہے کہ آپ کو لوگوں کی مدد کرنے کا بہت شوق ہے, بہت لگاؤ سے آپ کرتے ہیں. کراچی میں ماشاءاللہ آپ کی ایک فیکٹری ہے جہاں پہ یو ایمپلوئے اوور 200 پیپل. اگر میں دنیا میں کہیں بھی یہ کام کرواتا تو کراچی اور پاکستان سے بہتر کوئی کر ہی نہیں سکتا. یعنی کہ کم سے کم مشکل میں, کم سے کم خرچے میں, کم سے کم محنت میں دنیا کے بہترین لوگوں نے وہ وہاں کی بنیاد اور وہ کر کے بھیک مانگنے کا جو ایک ہے نا ایک طریقہ, وہ کسی کو بنا نہیں سکتا. تو میں اس کے خلاف میں جنگ کرتا ہوں, میں کہ بھیک نہیں مانگنی. میں تمہیں طریقہ بتا دوں گا, میں تمہیں وہ تھوڑی ایسی چیز دے دوں گا جس سے کہ تمہیں نہ صرف تم بلکہ تمہاری پوری فیملی, تمہارا خاندان ہمیشہ کے لیے آگے بڑھ جائیں. جیسے وہ کہتے ہیں, وہ saying teach a man to fish and he'll feed himself for an entire lifetime. بالکل. جب اکانومی خراب ہونی شروع ہوئی, شان ٹیکنالوجی اور پاکستان کے جابز کی وجہ سے, کیونکہ وہ مجھے اتنے اچھے پروڈکٹ اور اتنے کم وقت میں اور اتنے اچھے فائدے سے کہ ان کی وجہ سے میں یہاں لوگوں کی تنخواہیں دے پا رہا تھا. تو میرا تقریباً آپ سمجھیں کہ 50% سے زیادہ کا جو کام ہے وہ وہاں سے بن کے آتا ہے, اور یہاں بڑی سے بڑی کمپنیوں کو جاتا ہے وہ سامان. اور 17 سال ہو گئے. اور آپ پاکستان کے ریموٹ ایریاز میں بھی یو آر پرووائڈنگ الیکٹریسٹی, اور یہ بھی ہے کہ آپ پاکستان کے ولیجز میں یو آر بلڈنگ باسکٹ بال کورٹس. دنیا کے کتنے پتہ نہیں, میرے خیال ہے 1 بلین لوگ ایسے ہیں جو اندھیرے میں رہتے ہیں. 10, 15, 20% جو آبادی ہے دنیا کی, جو شام کے بعد ان کی زندگی تقریباً رک جاتی ہے. تو وہ میں نے کہا روشنی ایک ایسی چیز ہے جو کہ انسان کھا نہیں سکتا, مگر روشنی سے بہت کچھ اجاگر ہو جاتا ہے, بہت کچھ. ایک ایسی روشنی جو کہ بہت کم انرجی لیتی ہے. اور ایک پاکستانی امریکن, پراؤڈ پاکستانی امریکن میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ میں نے ایک ایسی انڈسٹری کی بنیاد رکھی جو کہ اس ساری دنیا میں بے انتہا لوگوں کو ایک تو یہ نوکریاں پرووائڈ کر رہی ہے, مگر انوائرمنٹ کو بھی بہتر کر رہی ہے, اور بہت سے مسئلے, اور اس سے سب سے زیادہ ان چیزوں میں جس کی وجہ سے سب سے زیادہ اس کا جو اثر ہو رہا ہے وہ غریب ترین لوگوں کے اوپر ہو رہا ہے دنیا کے. بہت ہمارے پر مہربانی ہوتی رہتی ہیں, ہم بہت بلیسڈ ہوتے ہیں, مگر اس بلیسنگ کو ہم شیئر نہیں کرتے. وہ جو شیئرنگ نہیں کرتے نا, تو اس میں ہم بہت غریب رہ جاتے ہیں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو, شکریہ بہت بہت. اور یہ تھا ہمارا آج کا شو آن یونیک پاکستانیز ان یونیک پروفیشنز. آپ کے کیا خیالات ہیں اس ٹاپک کے بارے میں؟ ضرور ہمارے اس فیس بک پیج کو لائک کریے گا اور اپنے کامنٹس بھیجتے رہیے گا. فکر مت کریے کیونکہ our trip through California continues in upcoming episodes. تب تک میں ہوں آپ کے ہوسٹ عائشہ گیلانی, signing off for کہانی پاکستانی. خدا حافظ.